آج 10 محرم الحرام یوم عاشوراء بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح ضرور پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام بدھ کے دن یہ تسبیح رب کے لاڈلے کلمات ضرور پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو یہ تسبیح پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج 10 محرم یوم عاشوراء کا دن ہے۔ امام عالی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ آج محرم میں سب سے طاقتور دن ہے، اور آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی جس کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بھی آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج 10 محرم بدھ کے دن عرش الہی سے لٹکی یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یوم عاشوراء کے دن رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ یوم عاشوراء وہ دن ہے جس دن رب کریم رزق اور دولت کے فیصلے فرماتا ہے۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں زمین آسمانوں کی تخلیق کی گئی۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ اسی مہینے میں اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا۔ اسی مہینے میں یوم آخرت بھی ہے، جو 10 محرم قیامت کا دن جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ محرم کے مہینے میں اگر تحقیق کی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں رب کریم نے دنیا کو بنایا، دنیا کی تشکیل دی، اور اسی مہینے میں 10 محرم کے دن یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی منعقد ہوگا۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں 10 محرم بدھ کے دن 72 شہدائے کربلا کے صدقے آج آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر 72 شہدائے کربلا کو ہدیہ کرنی ہے۔ یہ تسبیح جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ 10 محرم بدھ کے دن پڑھ کر اس دعا کو تمام شہدائے کربلا خصوصاً امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے تو آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ 8، 9 اور 10 محرم 3 دن اہل بیت پر پانی بند کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے پیاسے بغیر پانی کے 3 دن گزارے، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا پسند نہ کیا۔ اس عمل کے، اس تسبیح کے بے شمار فائدے آپ کے حوالے کروں گی، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ جائے گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 محرم الحرام یوم عاشوراء بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی الگ حاجت ہے، ہر انسان کی الگ پریشانی ہے، الگ مصیبت ہے۔ آپ کو جو چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آپ میں سے جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، من پسند شادی کی خواہش مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مولا کریم میں
یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں مشکل پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی فضیلت برکت ہے، لیکن اللہ کا نام یا وہابو یہ وہ صفاتی نام ہے جس کی فضیلت برکت سے آج تک کوئی محروم نہیں رہا۔ آپ نے یا وہابو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس طرح سے آپ یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو 11 بار یا وہابو پڑھتے ہی آپ کے جو کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، جو آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں اور کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے، سارے ادھورے کام یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے ہو جائیں گے۔ صرف 11 بار یا وہابو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ خاص دعا جسے عرش الہی پر اعلیٰ مقام دیا گیا۔ اللہ کریم نے ہر شے کو قرآن مجید میں منعقد کر دیا، لیکن یہ کلمات اتنے خاص ہیں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو آپ 10 محرم بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ اس تسبیح کو، ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 5 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات 5 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، جو بندہ وحدانیت کا ذکر کرتا ہے وہ میرا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ میرا عزیز میرے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے، جو وحدانیت کا انکار کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو سورۃ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ سورۃ اخلاص ایک ایسا ذکر ہے جو رب کے قریب لے جاتا ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آج سے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے رب کی وحدانیت بیان کی ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کی نیت سے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لائیے،
مانگیں پھر سجدے کی حالت میں جھک کر مانگیں۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جوڑیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔